بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی یہ صورت روزانہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھ کر کہتا ہو یہ چھوٹی سی آیت پیسوں پر 3 بار پڑھ کر پونگ دے، پھر معجزہ دیکھے سارے محلے والے حیران رہ جائے گی کہ کیا اتنی دولت ممکن ہے۔ کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اولاد کی کامیابی کے لیے، ہر حاجت پانے کے لیے، ہر دعا قبول ہونے کے لیے یہ صورت اور ایک آیت کا وظیفہ پڑھ کر پونگ دے۔ انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے آپ کی کاروبار ترقی کے مقام تک پہنچ جائے گا، آپ کی اولاد کامیابی کے سفر طے کرے گا، اسی طرح آپ کے رزق میں بے برکت بے شمار بے بہا عطا فرمائے گی۔ محترم ناظرین، بزرگان دین کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، تو ضرور آج کا وظیفہ آخری اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس صورت کا معجزات اور کمالات سمجھ آ سکے۔ اور ایک آیت کا وظیفہ جو بندہ روزانہ صرف اور صرف 100 بار پڑھتا ہے اور اپنے بٹوے پر یا اپنی دولت پر پونگ دے تو اس آیت کی برکت سے آپ کے رزق میں بے بہا بے شمار برکت عطا فرمائے گی۔ اللہ رب ذوالجلال کے غیبی خزانوں سے برکتیں عطاری ہونے کے لیے، معجزات ظاہر ہونے کے لیے انتہائی پاورفل ہے۔ لہٰذا یہ وظیفہ سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کے آخری حصے میں وظیفہ بتایا گیا ہے، تو ضرور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس آیت کی اجازت کے لیے اور وظیفہ کو اپنی اجازت میں لانے کے لیے کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں۔ ضروری ہے تاکہ آپ کی کمنٹ کے ذریعے سے میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جاتے ہیں اس آیت کی اور سورت کی وظیفہ کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھنا ضروری ہے تاکہ حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کو سورہ توحید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کمال کا بیان ہے۔ دعوت اسلامی کے مطابق سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے کا ثواب 100 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو واضح کیا گیا ہے، یعنی وہ ایک اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خالص توحید سورہ اخلاص میں ہے، یعنی سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا پیغام دیتا ہے جس میں شریک نہیں کیا جاتا۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص کا ثواب ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کے پڑھنے کی فضیلت، سورہ اخلاص کو پڑھنے سے ایمان بڑھتا جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اسی طرح سورہ اخلاص پڑھنے سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو بند سورہ اخلاص پڑھنے سے شیطان اور اس کی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کی برکت سے عذاب سے نجات، یعنی سورہ اخلاص کو پڑھنے سے آخرت میں عذاب سے نجات ملتی ہے۔ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھنے سے انسان کی زندگی میں بہتری آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے ہی ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے۔ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل ہوا اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے بستر پر آتے تو اپنے ہتھیلیوں کو ملا کر اس پر سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر پونگ مارتے، پھر اپنے ہتھیلیوں کو سر اور چہرے پر ملتے اور پھر جہاں تک ممکن ہوتا پورے جسم پر پھیرتے اور اسی طرح 3 بار کرتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ شخص نے دوسرے کو سنا کہ وہ قل هو اللہ احد بار بار پڑھا رہا تھا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بات کا آپ سے ذکر کیا، وہ اس کو کم سمجھ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ اخلاص کا شمار ان اہم صورتوں میں سے ہوتا ہے جس کی عظمت اور فضیلت کافی آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے 1/3 قرآن مجید کی پڑھنے کا ثواب حاصل کیا، کیونکہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے جملہ کمال صفات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اسے سونے سے قبل اور تمام نمازوں کے بعد معوذتین کے ساتھ پڑھنا، خاص کر مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔
محترم ناظرین، سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ثلث قرآن ہے، یعنی تہائی حصہ قرآن کا برابر ہے۔ سونے سے قبل سورہ اخلاص اور معوذتین کا پڑھنا مسنون ہے۔ معوذتین کے ساتھ سورہ اخلاص کا ہر نماز کے وقت پڑھنا، خاص کر مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنا مسنون ہے۔ محترم ناظرین، نوٹ پر مالے سورہ اخلاص کا وظیفہ اور قرآنی مجرب ترین آیت کا کرشماتی عمل۔ اجازت کے بغیر وظیفہ نہ کیجیے۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں اور وظیفہ کو کم از کم 10 بہن بھائیوں کو، یعنی 10 افراد کو شیئر کیجیے تاکہ اجازت مل سکے۔ مزید کوئی فیس وغیرہ نہیں، لہٰذا وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ محترم ناظرین بہن بھائیوں، سب سے پہلے اس آیت کا وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ آپ لوگوں نے روزانہ صرف اور صرف 3 بار یا 7 بار اس آیت کو صبح و شام اپنے دولت پر پڑھ کر پونگ مار دینا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے طریقہ کار سمجھنا ضروری ہے کہ وظیفہ کو کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا، اس کے بعد 7 بار یا 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنا، یعنی اللہ الصمد پڑھنا، اور آخر میں 11 بار درود ابراہیم پڑھنا۔ پھر آپ نے دولت پر پونگ دینا ہے۔ انشاءاللہ یقین کے ساتھ یہ عمل کرنے سے آپ کے رزق میں بے شمار برکت عطا فرمائے گی۔ اللہ رب ذوالجلال کے غیبی خزانوں سے نزول رحمت کے لیے وظیفہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس کے بعد اس سورت کا وظیفہ نوٹ فرما لے۔ خوبصورت سورہ اخلاص ہے، جو بندہ روزانہ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس بندے کی ہر حاجت کو پورے فرماتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی ہر دعا قبول ہوں گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ جس مقصد کے لیے آپ لوگ روزانہ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو سورہ اخلاص کا وظیفہ مکمل کرنے سے، یعنی تکمیل تک پہنچنے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کی ضرورت بر وقت پوری ہوگی۔ تو ضرور آج کے بعد کم از کم روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ضرور سمجھ لے، اور اپنی دولت پر صبح و شام اس آیت کو، یعنی اللہ الصمد کو 100 مرتبہ، یعنی 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنا ضروری سمجھ لے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے رزق میں بے شمار برکت عطا فرمائے گی۔ وظیفہ کو آزما لیں۔ اگر آپ لوگوں کو رزلٹ مل سکا تو اس چینل پر کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر وظیفہ نے فائدہ دیا تو ضرور کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھے گا، اور کمنٹ میں اپنے دل کی خواہش اور دل کی رائے کو ہمارے ساتھ ضرور شامل کریں گے۔ مزید اسلامک وظائف کے لیے ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے اس آفیشیل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس وظیفہ سے فائدہ ہو سکے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔